اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے یورپ اور کوہ کاف کے علاقوں میں آٹومن امپائر جنگ عظیم لڑی اور کیسے اتحادیوں کے پلان گیلیپولی میں ناکام ہو گئے، لیکن جنگ اب بھی جاری تھی اور اب میدان جنگ عرب خطہ بننے جا رہا تھا۔ تو یہاں اتحادیوں کا کیا بنا؟ آج ہم آپ کو یہی دکھائیں گے۔ تو گیلیپولی میں ناکامی کے بعد اتحادیوں نے سوچا کہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے پہلے عرب علاقوں کو توڑا جائے۔ اس مقصد کے لیے پہلی بڑی جنگ شہر کوت میں لڑی گئی، جو کہ اب عراق کا حصہ ہے۔ اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برطانیہ یہ چاہتا تھا کہ بغداد پر قبضہ کر لیا جائے، کیونکہ وہاں تیل کے بڑے ذخائر ہیں، اور اس سے یہ فائدہ بھی ہوتا کہ انڈیا، جو کہ اس وقت برٹش کالونی تھا، اس تک تیل کی فراہمی ممکن ہو جاتی۔ اس مقصد کے لیے برطانیہ نے سب سے پہلے ساحل کے قریب شہر بصرہ پر قبضہ کر لیا اور اپنی پیش قدمی شہر بغداد کے لیے جاری رکھی۔ عثمانیوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے بہت ہی ہوشیاری سے اپنی پوزیشن بغداد شہر سے باہر ہی لے لی، تاکہ برطانیہ پر ڈائریکٹ حملہ کیا جا سکے، کیونکہ برطانوی فوج کو یہی پتا تھا کہ چونکہ عثمانی فوج دفاع کر رہی ہے تو وہ شہر کے اندر ہی ہوگی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو جب عثمانیوں نے برطانوی فوج پر اچانک حملہ کر دیا تو انہوں نے فوراً پیچھے ہٹنے میں عافیت جانی اور شہر کوت میں پناہ لے لی۔ کوت شہر کا نقشہ اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو آپ یہ پائیں گے کہ یہ شہر دریائے دجلہ کے ساتھ واقع ہے۔ تو یہاں پر ایک دفاعی پوزیشن بہرحال بن رہی تھی، کیونکہ ایک طرف دریا کا پانی تھا تو اس شہر کو بچانا زیادہ آسان ہوتا۔ یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ برطانوی فوج کی تعداد 50,000 کے قریب تھی، لیکن اس کے مقابلے پر عثمانی فوج کل 25,000 ہی تھی۔ تو برطانوی دعووں کے الٹ عثمانی فوج برطانوی فوج کا پیچھا کرتے ہوئے شہر کوت کا گھیراؤ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ تو برطانوی فوج کے جنرل نے جب اپنے آپ کو چاروں طرف سے گھرا ہوا پایا تو اس نے مذاکرات کی دعوت دے ڈالی، جس پر جب مذاکرات ہوئے تو برطانوی جنرل ٹاؤنسینڈ نے عثمانی جنرل خلیل پاشا کو پہلے 1 اور پھر 2 ملین پاؤنڈز کی پیشکش کی، جس کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ بہرحال آخرکار جنرل ٹاؤنسینڈ کو اپنے 50,000 فوجیوں سمیت سرنڈر کرنا پڑ گیا۔ تو یہ برطانیہ کا کسی بھی جنگ میں پہلا بڑا سرنڈر تھا۔ اس سے پہلے کبھی 50,000 فوج نے اس طریقے سے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ تو اس طرح عثمانیوں نے کوت اور عراق کو کامیابی سے دفاع کیا۔ اب کوت کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے برطانیہ نے ایک نئی چال چلی اور اب کی بار مغرب پر غزہ میں چڑھائی کر دی۔ اس مقصد کے لیے 1917 میں 30,000 فوج کو روانہ کر دیا گیا اور انہوں نے مصر کے راستے، جو کہ اس وقت انگریزوں کے قبضے میں تھا، وہاں سے فلسطین کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ ان کا مقصد صاف تھا کہ یروشلم پر قبضہ کر لیا جائے، لیکن ان کے راستے میں کل 15,000 عثمانی فوجی حائل تھے۔ تو برطانوی فوج کو اس محاذ پر بھی نمبرز کے اعتبار سے زیادہ فائدہ تھا، لیکن وہ گرمی کے عادی نہیں تھے۔ صحرائے سینا سے جب برطانوی فوج نے غزہ پر حملہ کیا تو عثمانیوں نے وہاں پہلے سے ہی خندقیں بنا رکھی تھی اور برطانوی فوج سے وہ پار نہیں ہو سکیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے پاس اس وقت ٹینک بھی موجود تھے، لیکن وہ ابھی نئے ہی ایجاد ہوئے تھے اور جنگ میں استعمال بھی نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ جب برطانیہ نے یہ ٹینک غزہ میں اتارے تو ان میں صحرا کی ریت پھنس گئی، جس کی وجہ سے وہ برطانوی اور اتحادی دونوں ہی ناکام رہے۔ ایک کے بعد ایک 2 حملے غزہ پر کیے گئے، لیکن اتحادیوں کے ہاتھ شکست کے سوا کچھ بھی نہ آیا۔ تو ان ساری فتوحات کے باوجود ایسا کیا ہوا کہ عرب خطے میں جو جنگ عثمانی جیت رہے تھے، وہ اچانک وہ جنگ ہارنا شروع ہو گئے، اور کیسے ایک غداری نے آج تک عرب ممالک کو فساد میں دھکیل دیا ہے۔ یہ سب اور بہت کچھ ہم آپ کو بتائیں گے
لیکن آٹومن امپائر ان ورلڈ وار 1 کی چوتھی قسط میں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے چینل کے متعلق بروقت اپڈیٹس مل سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ پہلی جنگ عظیم میں کیوں شامل ہوئی، اس مکمل سیریز کو دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں اور یہاں جانیے کہ ارطغرل غازی اصل میں کون تھے۔